السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر ہو چکا ہوں۔ امید کروں گا یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ آج جو میں آپ کے سامنے ویڈیو لائے ہوں وہ ہے قدر یاز کرنلوں کو رہائش کے لیے عمدہ سی کلاس بنگلے ملتے ہیں۔ خوش قسمتی سے مجھے بھی رہائش کے لیے ایک ایسا بنگلہ مل گیا جو باقی بنگلوں میں امتیازی حیثیت رکھتا تھا۔ یہ بنگلہ ویلسن صاحب نے خاص طور پر اپنے لیے بنوایا تھا۔ یہ بنگلہ تقریباً 2 ایکڑ اراضی پر واقع تھا۔ یہ بنگلہ وسیع میدان میں واقع اونچی سروں اور سفیدے کے پیڑ لہلاتے تھے۔ اس شاہانہ طرز کے بنگلے کی آرائش و زیبائش کے لیے مقامی کباڑیے کی مدد لی گئی۔ سلیم ابھی میٹرک کا امتحان دے کر فارغ ہوا تھا اور دوسرے کرنل زادوں کی طرح ان کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلتا۔ شام ہوتے ہی ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ جاتا۔ بوڑھے علی بخش کے علاوہ کسی اور شخص کو اس کے کمرے میں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ ایک دن سلیم کا دوست امجد اس کی عدم موجودگی میں اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر آیا اور باہر برآمدے میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ علی بخش نے اسے ٹھنڈا پانی پلایا۔ وہ کافی دیر تک سلیم کا انتظار کرتا رہا لیکن آخر مایوس ہو کر چلا گیا۔ بعد میں سلیم کو علم ہوا تو وہ علی بخش پر برس پڑا کہ اس نے امجد صاحب کی ٹھیک طرح سے خاطرداری نہیں کی۔ امجد اسے دیہاتی سمجھے گا۔ علی بخش کو سلیم کی ڈانٹ کا بڑا دکھ ہوا۔ علی بخش کی داستان ختم ہوئی تو اسی وقت سلیم میاں آگے اور اپنی شکایت بیان کی۔ دونوں کے درمیان جھگڑا معمولی قسم کا تھا جو چائے کی ایک پیالی پر ختم ہو سکتا تھا۔ گویا دونوں کے نزدیک دیہاتی ہونے کا طعنہ ناقابل برداشت تھا۔ چنانچہ مصنف دونوں کو ایک دیہاتی کا واقعہ سنانے لگا۔ واقعہ کچھ یوں تھا: ایک دیہاتی لڑکا اپنے گاؤں میں پرائمری کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد شہر کے ہائی اسکول میں داخل ہو گیا۔ اپنے گاؤں میں تو وہ چھوٹا موٹا چودھری تھا۔ پہلے دن جب کلاس میں گیا تو ننگے سر پر صافہ بدن پر کرتا تہبند اور پٹھاری جوتا پہنے ہوئے تھا۔ ماسٹر صاحب نے شلوار قمیض پہننے کو کہا تو آہستہ بولا، شلوار تو لڑکیاں پہنتی ہیں۔ ماسٹر صاحب انہیں چھوٹا چودھری کہتے تھے۔ سلیم نے ہنستے ہوئے پوچھا کہ وہ پتلون کیوں نہیں پہن سکتا؟ مصنف نے اسے بتایا کہ ان دنوں بہت لوگ کم پتلون پہنا کرتے تھے۔ سارے اسکول میں صرف ایک سیکنڈ ہیڈ ماسٹر صاحب انگریزی سوٹ پہنتے تھے۔ اسکول کے لڑکے انہیں جینٹل مین کہتے تھے۔ ایک دفعہ وہ شکار کھیلتے ہوئے چھوٹے چودھری کے گاؤں میں پہنچ گئے۔ دسمبر کا مہینہ اور سردی بھی خوب تھی۔ رات ہو رہی تھی، اس لیے ماسٹر صاحب نے چھوٹے چودھری کے گھر رہنے کا فیصلہ کیا۔ لڑکا خوف توقع ماسٹر صاحب کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ پریشان تھا کہ کہیں ماسٹر صاحب کی تواضع میں کمی نہ رہ جائے۔ وہ انہیں چوپال میں لے گیا اور ایک رنگین چارپائی پر بٹھا دیا اور ان کے ساتھ مکئی کے بھٹے بھنے ہوئے منگوا کر پیش کیے۔ جو پال میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں نے باری باری ماسٹر جی کی خیریت دریافت کی۔ ماسٹر جی چائے کے شوقین تھے، اس لیے حکیم صاحب کے گھر سے چائے کی پتی منگوائی گئی۔ چائے بد مزہ تیار ہوئی تھی۔ ماسٹر صاحب نے ایک گھونٹ پی کر رکھ دی۔ رات کو ماسٹر جی کو مرغی کا سالن پیش کیا گیا اور سونے کے لیے اکلوتی ریشمی رضائی پیش کی گئی۔ صبح ماسٹر صاحب کو کھیتوں کی سیر کروائی گئی اور مسجد کے غسل خانے میں غسل کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ماسٹر صاحب رخصت ہو گئے۔ سلیم کہنے لگا، پھر تو وہ دیہاتی شرمندگی کی وجہ سے اسکول نہ جا سکا ہوگا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ بدستور پڑھتا رہا اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد فوج میں بھرتی ہو گیا۔ سلیم نے چھوٹے چودھری سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو میں نے بازو پھیلا دیے۔ سلیم سمجھ گیا کہ چھوٹا چودھری کون ہے۔ سلیم اور علی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دونوں کی آنکھوں میں ایک دیہاتی کے لیے محبت کی چمک تھی۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا
اسٹوری، اور امید کریں گے یہ جو آج کی اسٹوری آپ کو اچھی لگی، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ۔